إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعليك وأصحابك يا حبيب. معزز سامعین، ایصال ثواب کی اس مبارک نشست میں ہم موجود ہیں دعا کرنے کے لیے، اور وقت انتہائی مختصر ہے۔ مختصر حاضری کے طور پہ کچھ معروضات آپ کے گوش گزار ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ کلمہ حق زبان پہ جاری فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں رب العالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ہم تمام لوگوں کو پکاریں گے ان کے امام کے حوالے سے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ امام کا لفظ آ گیا کہ ہم امام کے حوالے سے لوگوں کو پکاریں گے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو مومنین تابعداری کرتے ہیں ائمہ دین کی، اور دین کے جو رہنما ہیں بڑے بڑے ہمارے ان کی، تو اس حوالے سے رب العالمین جل شانہ ان کو طلب فرمائے گا۔ جس طرح کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے افسوس ہے، تو نے اس قیامت کے لیے تیار کیا کیا ہے کہ تو پوچھتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ میں نے قیامت کے لیے اور تو کچھ تیار نہیں کیا، الا انی احب اللہ ورسولہ، یہ بات ضرور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے۔ تو قیامت والے دن رب العالمین جل شانہ لوگوں کو ان کے امام کے حوالے سے، اور یہاں باقاعدہ علامہ اسماعیل حقی نے اس تفسیر میں لکھا ہے، جس طرح کہ ہم پیروکار ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، تقریباً یہ پاکستان، افغانستان، ہندوستان اور عراق، یہ کچھ عرب ممالک بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، اور عرب ممالک میں حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان اماموں کے پیروکار بھی ہیں۔ تو علامہ اسماعیل حقی نے کہا کہ یوں کہا جائے گا کہ حنفیو تم آ جاؤ، حنبلیو تم آ جاؤ، امام شافعی کے پیروکارو تم آ جاؤ۔ تو امام کے ساتھ لوگوں کو پکارا جائے گا، کیونکہ جو امت مصطفیٰ ہے نا، یہ ان کی رہنمائی کے لیے رب العالمین جل شانہ نے جو یہ انتظام فرمایا کہ امت کے اندر امام موجود ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین اخلاص کا نام ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ کس کے ساتھ اخلاص؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اخلاص اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اور جو دین کے امام ہیں ان کے لیے اخلاص، اور عامت المسلمین کے لیے اخلاص، ان کے لیے اخلاص۔ تو یہ جو ہے نا کہ ائمہ دین کے پیچھے چلنا، اس میں امت ایک وحدت کے اندر رہتی ہے، ایک ہی راستے کے اوپر رہتی ہے جب ائمہ دین کے اوپر چلتی ہے۔ اور جب انسان اماموں کو چھوڑ دیتا ہے نا اور خود اپنی رائے کو نافذ کرتا ہے، تو اس وقت قوم کے اندر، دین کے اندر، ملت کے اندر ایک انتشار اور افتراق پھیل جاتا ہے۔ کیوں کہ ہر شخص کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ کہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے کیا ہے اس مسئلے میں، تو یقیناً ہم صحیح رہیں گے کہ جب ہم ائمہ دین کے پیچھے رہیں گے اور ان کی تصریحات کے۔ آخر یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام پیدا فرمایا ہے دین کے حوالے سے بھی اور دنیا کے حوالے سے بھی، کہ ایک درجہ بندی ہے نا ہر شعبے کے اندر،
تو دین کے اندر جو درجہ بندی ہے، آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب جو تھے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام سے جن لوگوں نے پڑھا ان میں ایک بڑا نام امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام سے پڑھا۔ اب آنے والی جو امت ہے اور جو دوسرے امام ہیں تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ضابطوں کے تحت ہیں۔ حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل یہ مکمل طور پر قواعد اور ضوابط میں امام اعظم ابو حنیفہ کے تابع ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے صحابہ کرام سے وہ دینی علوم حاصل کیے اور ان کو آگے امت تک پہنچایا۔ اور وہ جو روایت امام صاحب کے بارے میں غالب طور پہ وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فارسیوں میں ایک شخص ہوگا جسے علم میں بڑی سمجھ بوجھ ہوگی۔ دیکھیں نا یہ درجہ بندی جو ہے اس میں کہ فارسیوں میں ایک شخص ہوگا جسے علم میں بڑی سمجھ بوجھ ہوگی، یہاں تک کہ اگر دین کا کوئی معاملہ آسمان کے ثریا ستارے کے پاس ہوا تو وہاں سے بھی لے کے تمہارے سامنے رکھے گا۔ اب یہ تاریخ کے حوالے سے بھی بالکل واضح بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فارسیوں میں ایک شخص آئے گا وہ علم میں بڑا کمال رکھتا ہوگا۔ تو کیا معنی ہے کہ جو علم میں کمال رکھتا ہوگا تم اس کے تابع داری کرنا، تم اس کے پیچھے چلنا، کہ علم میں سارے برابر تو نہیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ جو علم والے ہیں جو بے علم ہیں یہ برابر نہیں ہے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو بے علم ہیں وہ علم والوں کی طرف رجوع کریں۔ تو ارشاد فرمایا کہ فارسیوں میں ایک شخص ہوگا، تو امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا کوئی عالم فارسیوں میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ علماء تو ہیں لیکن امام اعظم جیسا کہ جن کے تابعدار وقت کے بڑے بڑے جو ہے وہ امام ہیں، پتہ چلتا ہے کہ علم کے اندر ان کا ایک بہت اونچا مقام تھا۔ ان کی تابعداری کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہمیں اس طرف رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیے جب مر کے بندہ قبر میں جاتا ہے تو آپ لوگ بالکل سنتے رہتے ہیں کہ قبر میں سوال ہوتے ہیں، مر ربوں کا بتلا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا بتلا تیرا دین کون سا ہے، یہ سوال ہوتے ہیں۔ اب قبر میں سوال ہو رہے ہیں، ایک تو یہ بات ہے کہ قبر میں جو سوال ہو رہے ہیں یہ واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ قبر والا وہ زندہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ایک اس کا معیار الگ ہے، وہ برزخ کی جو زندگی ہے اس کا معیار ایک الگ ہے، یہ بالکل ایک واضح بات ہے۔ لیکن زندگی بہرحال ہے کہ وہاں پہ فرشتے آتے ہیں، احادیث میں یہ عنوان بڑا مصرح ہے، بڑا واضح ہے کہ فرشتے آ کے سوال کرتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے، تو وہ کہ جسے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے کہ جو دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سچے دل سے پڑھتا رہا اور اس کے اوپر قائم اور ثابت رہا، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرماتا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ بتلا تیرا دین کون سا ہے، تو وہ بتلاتا ہے کہ دین یل اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب یہاں پہ ایک جو قابل غور بات ہے نا وہ آپ کے جو گوش گزار کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ کہہ دیا کہ میرا دین اسلام ہے تو پھر پیچھے کوئی اور بات رہ جاتی ہے۔ ایک جو سرسری نظر سے دیکھیں تو اسلام کے اندر تو سب کچھ آ گیا، جب اس نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے تو اس کے بعد اور کون سا عنوان رہ گیا تھا پیچھے کہ ابھی سوال باقی ہے۔ یہاں ہم نے غور کرنا ہے کہ ہمارا معاشرہ بھی کچھ اس روش پہ عام طور پہ نظر آتا ہے کہ بس جب مسلمان کہہ دیا اور کلمہ پڑھ لیا اور اتنا ہی کافی ہے، اس سے آگے جانا تو یہ ہمیں اختلافات میں ڈال دے گا یا پیچیدگیوں میں ڈالے گا یا ادھر ہم جانا نہیں چاہتے۔ لیکن قرآن جدھر کہتا ہے کہ تم جاؤ ادھر ہمیں جانا پڑے گا۔ یہاں ایک اور سوال ہوا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے متعلق سوال ہوگا۔ جب یہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں تو پھر آگے جو سوال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ اس سوال کا جواب نہیں دے گا یہ پاس نہیں ہوگا۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ حدیث شریف کے لفظ ہے کہ ہر مرنے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ اب یہ ایک عنوان ہے کہ زیارت کس طرح کرائی جاتی ہے، یہ ایک بڑا دلچسپ عنوان ہے، اس میں کچھ وضاحت ہے۔ بہرحال یہاں ہم اتنا ہی کہتے ہیں
کہ قبر میں ہر جانے والے کو زیارت کرائی جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کی ذات کی طرف اشارہ کر کے فرشتہ پوچھتا ہے تو بتلا کہ اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ جب یہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں تو آگے سوال تو باقی ہے۔ اب اگر اس سوال کا جواب نہیں دیتا تو وہ فیل ہو جائے گا۔ اب اس سوال کا اس نے جواب دینا ہے کہ یہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اس سوال کا جواب دے گا تو اب یہ پاس ہوگا اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی۔ تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ ہم صرف مسلمان ہیں یہ کافی نہیں۔ مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھے۔ کیوں کہ آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم کے اندر کتنے ایسے عنوانات ہیں اور کتنی واضح آیات ہیں جو صرف اور صرف تعظیم مصطفیٰ کے حوالے سے اور مقام مصطفیٰ کے حوالے سے۔ تو ایسے عنوان کیوں نہیں قائم کیے جاتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں ائمہ دین کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہر کلمہ گو بیان کرے تو امت مصطفیٰ میں بالکل افتراق اور انتشار نہ رہے۔ افتراق اور جو انتشار پڑا ہے تو وہ اس نقطے سے پڑا ہے کہ لوگوں نے انکار کر دیا مقام مصطفیٰ کا۔ یہ اہم بات ہے جسے کرنا ضروری ہے۔ کیا قرآن حکیم میں صرف یہی کہا گیا کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دو اور بس بات ختم ہے؟ نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو اور یہی بات، حقوق کا خیال رکھا کرو؟ نہیں۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، یہ قرآن ہے۔ تو یہ عنوان کیوں نہیں قائم کیے جاتے؟ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ ہم نے اپنے حبیب کو حاضر اور ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآن ہے نا، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حفاظ بیٹھے ہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن نہ ہو اور کوئی بندہ کہے کہ یہ قرآن ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ قرآن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو شاہد بنایا۔ شاہد کا معنی ہے گواہی دینے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن اپنے ہر امتی کے ایمان کی گواہی دینی ہے۔ شاہد، حاضر و ناظر بنایا۔ قیامت والے دن ہر امتی کے ایمان کی گواہی نبی پاک علیہ السلام نے دینی ہے۔ تو اس مقام پہ مفسرین نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے امتیوں کے ایمان کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں اور ان کے درجات کو بھی جانتے ہیں۔ تو قیامت والے دن آپ نے اپنے امتیوں کے ایمان کی گواہی دینی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے مبشر بنایا، خوشخبری دینے والا، ہم نے نذیر بنایا، داعی اللہ بنایا۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے۔ آگے کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ صرف یہاں تک بات نہ کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اگر ایمان لے آئے ہو تو تم نے نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم بھی کرنی ہے اور عزت بھی کرنی ہے، اور اللہ پاک کا نام بھی صبح و شام لینا ہے۔ یہ عنوان ہے قرآن حکیم کے اندر، النبی اولا بالمومنین من انفسہم۔ ارشاد فرمایا کہ جو نبی ہے یہ مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اب دعا کا وقت ہو گیا، یہ میرے آخری کلمات ہیں، آپ نے اس کی طرف توجہ رکھنی ہے کہ جو قبر میں سوال ہوئے، جب کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے تو بات ختم نہیں۔ بھائی جب کہہ دیا، ایک عنوان یہ بھی دنیا میں ہے کہ بس صرف اللہ اور کچھ نہیں۔ اگر صرف اللہ سے بات بنتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ جو نظام کائنات بنایا ہے نا کہ سب کچھ، پوری کائنات کا مالک تو صرف اللہ ہے، لیکن صرف اللہ کو نہیں ماننا، اللہ نے جن کو منوانے کے لیے بھیجا ہے ان کو بھی ماننا ہے۔ تو قبر کا یہ تیسرا سوال بتاتا ہے کہ اللہ کو تو مان لیا اور دین کا بھی اقرار کر لیا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا جو سوال ہے وہ تخصیص کے ساتھ ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ امت مسلمہ کو نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کے جو عنوان ہیں وہ تخصیص کے ساتھ قائم کرنا پڑیں گے، کہ یہ ایک عنوان ہو کہ جس میں صرف اور صرف شان مصطفیٰ کو بیان کیا جائے، تاکہ جو کلمہ گو ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ جس آقا کا کلمہ
ہم پڑھتے ہیں اللہ نے ان کو کتنی شان عطا فرمائی۔ اب جہاں گنجائش تھی وہاں زیادہ زور لگا دیا گیا، اور جہاں زور لگانا تھا وہاں زور قوم نے نہیں لگایا، حالات تو بگڑ ہی جانے تھے۔ اب دیکھیے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ میں کیا ارشاد فرمایا کہ گناہ گار نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں آ جائیں، یہاں پہ یہ لفظ ہے فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، تو اللہ سے معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں۔ صرف اللہ نہیں، اللہ نے جو وسائل پیدا کیے ہیں اور جو واسطے اور وسیلے پیدا کیے ہیں، جب تک کہ ان کو درمیان میں نہ لایا جائے توحید مکمل ہی نہیں ہوتی۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ سے بھی معافی مانگے، اللہ کے رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے۔ جب یہ قواعد پورے ہو جائیں گے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اب اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اب یہ عنوانات قرآن حکیم کے اندر موجود ہے، جس کی طرف ہماری معاشرے کے اندر بہت کم توجہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی اونچی شان عطا فرمائی۔ وہ خواجہ صاحب نے فرمایا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا۔ یہ آداب کے حوالے سے، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ دیکھیں کہ یہاں اس قرآن کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم نے بے ادبی کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں آواز کو صرف اونچا کر دیا، تمہاری زندگی کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ اہم بات نہیں ہے کہ ہم آداب مصطفیٰ کی طرف خیال کریں، ہم تعظیم مصطفیٰ کے عنوانوں کو قائم کریں، اور ہم نبی پاک علیہ السلام کی شانوں کے عنوانوں کو قائم کریں، اور اس چیز کو کہ یہ عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ ہمارا عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت مضبوط ہو جائے، اور اس کے متعلق ہم کسی قسم کی جو ہے نا وہ لچک کا کبھی مظاہرہ نہ کیا کریں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے، تعظیم کے حوالے سے، کہ اس قدر وقت نہیں ہے کہ میں صرف موٹے موٹے نشان ہی لگاؤں کہ کتنی آیات ہیں قرآن حکیم کے اندر کہ جن میں صرف اور صرف یہ ہے کہ تم تعظیم کرو، تم عزت کرو، اور نبی پاک علیہ السلام کی شانوں کے جو مکمل جو آیتیں ہیں کہ جن میں نبی پاک علیہ السلام کی اونچی شانوں کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اب دیکھیں ایک مسئلے کے اوپر، یہ مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، ایک مسئلے کے اوپر بڑا زور دیا گیا کہ ٹخنوں کو ننگا رکھیں، ٹخنوں کو نماز میں ننگا رکھیں، اس کے اوپر بڑا زور دیا گیا۔ اگرچہ یہ مسئلہ ہے کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے ٹخنے ننگے نہ بھی رہیں تو گنجائش موجود ہے۔ مثال کے طور پر بس اوقات پیٹ بڑا ہوتا ہے، پہلے تہمت کا دور تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہمت باندھتے تھے تو وہ نیچے ہو جاتا تھا۔ اب یہ حدیث شریف تھی کہ ٹخنے ننگے ہوں، آپ ڈر گئے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان میں سے نہیں ہو، یہ ان کے لیے ہے جو تکبراً ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں۔ اگر کسی کے اس حوالے سے ہو گئے، اس عذر کی وجہ سے یا عدم التفات توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ ٹخنے جو ہے وہ ننگے نہ بھی رہے جبکہ نیت ٹھیک ہے تو اس میں گنجائش موجود ہے، لیکن زور اتنا دیا گیا کہ ان کو ننگا رکھو۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ جو پینٹ پہنے ہوئے ہیں وہ اس کو اوپر فولڈ کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ اس طرح کام کرنا بھی مکروہ ہے کہ اس لباس کو وضع کے خلاف کرنا، کہ اس کو ہونا ہی اتنا چاہیے تھا کہ وہ ٹخنوں سے اوپر رہے، اب اگر نیچے ہے تو اس کو اوپر مروڑنا یہ وضع کے خلاف ہے۔ یہ تو ویسے بھی لباس کے اندر کراہت ہے کہ نماز میں اس طرح یہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں اس حوالے سے بات کرتا ہوں کہ زور دیا گیا کہ ٹخنوں کو تم ننگا رکھو، مسئلہ بھی ہے، لیکن جو گنجائش تھی اس کو ساتھ ذکر نہ کیا تو قوم اس طرف چلی گئی کہ جن کے سر ننگے ہیں، حالانکہ سر کو ڈھانپنا یہ ضروری ہے، وہ سر ننگا ہے لیکن پینٹ کو اوپر کر لیا کہ ٹخنا جو ہے نا وہ ننگا ہونا چاہیے، کیوں کہ اس طرف زیادہ زور دیا گیا۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرف یعنی کہ زیادہ زور دینا چاہیے تھا ان مسائل کی طرف زور نہیں دیا گیا کہ بھائی سر جو ہے
وہ اس کے اوپر ٹوپی ہو یا کوئی کپڑا ہو. یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پینٹ کو اوپر کر لیا اور سر جو ہے وہ ننگا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شانوں کے عنوانات ہیں نا، اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی کہ ہم تو صرف نماز کی بات کرتے ہیں. نہیں بھائی، نماز کی بات بھی کرو، اور یہ بھی ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی بیان کرو، لیکن ساتھ لوگوں کو